جی جی جی، کہ آپ جب کہتے ہیں کہ عرش پہ ہے، تو اگر اس کی تو بیعت کے لیے جو بیعت رضوان تھی، تو اس میں کہا تھا نا کہ بھی مومنوں کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، یا اس طرح کی جو آیت ہے، اس کی تعویل جی، مجھے اس دے۔ کے بارے میں امام تبری نے کہا ہے قوت اللہ فوق قوتہم فی نصرت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام تبری نے اس آیت کا ید اللہ فوق ایدیہم کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم کا مطلب ہے قوت اللہ فوق قوتہم فی نصرت رسولہ، کہ ان کی طاقت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے اپنے رسول کی مدد کرنے کے لیے، لأنہم بایعوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی نصرت علی العدو، کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اپنے اللہ نصرت ہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے معاملے میں ان کے دشمنوں۔ یہ اس آیت کا مطلب ہے۔ تو اس میں کیا جو صفت ہے اس کی کیا ہم تعویل کر رہے ہیں؟ یہ سوال اصل میں دراصل یہ ہے کہ، تعویل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی میرا سوال یہ ہے کہ مینس کہ اس کا جو اصل ظاہری معنی ہے، اگر اس میں جائیں تو اس کا کیا نہیں، اس کا معنی؟ ظاہری معنی یہی ہے، ہر لفظ کا ظاہری معنی سیاق کے اعتبار سے تبدیل ہوتا رہتا ہے، تو جس سیاق میں یہاں پہ ید کا لفظ آیا ہے، یہاں پہ اس کا ظاہری معنی یہی ہے۔ جب ہم ظاہری معنی کو چھوڑ دیں گے تب تعویل ہوگی نا، ہم ظاہری معنی کو چھوڑ نہیں رہے، جو اس کا ظاہری معنی ہے اس کے ظاہری معنی کو لے رہے ہیں، اس کو تعویل نہیں کہتے ہیں۔ ظاہری معنی ید کا ہے، ہاتھ نہیں ہوگا؟ ظاہری معنی جہاں ید کا ہاتھ ہوگا وہاں ہم ہاتھ مانیں گے، یہاں پہ ید کا ظاہری معنی ہاتھ نہیں ہے، یہاں پر ید کا ظاہری معنی قوت۔ نہیں تو یہ ہم تعویل نہیں کر رہے، مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ ہم یہاں پہ تعویل کر رہے ہیں۔ بھائی میں تو کیا آپ کو لگ رہا ہے، تو میں سمجھا رہا ہوں نا آپ کو کہ ایک لفظ کے ظاہری معنی سیاق کے اعتبار سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ نہیں وہ تو ٹھیک ہے کہ ایک لفظ کے کانٹیکس کے حساب سے مطلب چینج ہوتا ہے اس کا۔ تبدیل ہوتا ہے، ظاہری معنی تبدیل ہوتا ہے، مان رہے ہیں آپ نا اس کو؟ ہاں، جو جو ایک لفظ کا ظاہری معنی اپنے سیاق کے اعتبار سے تبدیل ہوتا ہے، یہ تو آپ مان رہے ہیں نا؟ تو مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں اور پہ بھی ارے بھائی، میں جو دوسرے، سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دیں۔ لفظ کا ظاہری معنی سیاق کے اعتبار سے تبدیل ہوتا رہتا ہے، یہ آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ جی یہ میں مانتا ہوں کہ سیاق کے حساب سے مطلب آپ لے سکتے ہیں جو ہاں، دوسرے تو جب ایک لفظ کا ظاہری معنی سیاق کے اعتبار سے تبدیل ہوتا رہتا ہے، تو اگر ایک لفظ ایک سیاق میں آیا ہے تو ہم اس کے ظاہری معنی کو سیاق میں لیں گے، دوسرے لفظ کا ظاہری معنی کسی اور سیاق میں آیا ہے، ہم اس کو ظاہری معنی دوسرے اعتبار سے لیں گے۔ اسی لیے قرآن مجید میں بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ کا ایک ترجمہ آپ ایک جگہ کچھ اور کرتے ہیں، دوسرے لفظ کا دوسرا ترجمہ آپ کچھ اور کرتے ہیں۔ نہیں تو اس کا ہوتا ہے کوئی کہ نہیں قاعدہ ہوتا ہے؟ یہاں پہ کوئی قاعدہ نہیں ہے، یا یہ آپ کیونکہ اگر ظاہری معنی، نہیں جو 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 ظاہری معنی بتائے تو نہیں جو ظاہری معنی والی آیت ہے، تو وہاں پہ اگر کوئی کہے کہ نہیں بھی میں یہاں پہ قوت لے رہا ہوں، اس کا مطلب کون سا ہے، کون سی آیت؟ کہ ماں منع کا، جس میں ابلیس کو منع کیا کہ بھئی آپ نے کیوں نہیں کیا سجدہ جس کو میں نے نہیں، اپنے تو ہاتھ۔ وہاں پر ید تسنیہ آیا ہے، تسنیہ کبھی بھی قوت کے معنی میں نہیں آتا ہے۔ نہیں تو جمع والی جو آیت ہے وہ اس میں بھی نہیں آتا ایدی ہوما، جو پھر کیونکہ میں نے دیکھیے، جو پچھلی اسٹریم دیکھی، ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے ید کے اس بات کے لیے کون سی آیت پیش کی تھی اس سے پہلی والی اسٹریم کا، اگر آپ حوالہ دے رہے ہیں؟ ہاں وہی ما وہ جو، منعک ان تسجد لما خلقت بیدیا، جس میں تسنیہ آیا ہے نا، جی جس میں تسنیہ آیا ہے، تو جی تسنیہ جی جب یاد آتا ہے اور فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہوتی ہے تو وہ قوت کے معنی میں نہیں آتا۔ کیا کیا فیل کی اس کیا؟ کی تصریح علماء نے کی، میں آپ کو، آپ 5 منٹ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں رہیں، میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں، تھوڑا سا 5 منٹ ان بھائی کو بیک گراؤنڈ میں رکھیں، میں ان کو حوالہ دے دیتا ہوں انشاءاللہ۔ ہاں حوالہ یہ بھی، اور دراصل جو کوشچن ہے، کیونکہ اگر تسنیہ ہے وہاں پہ، تو کیونکہ اگر جو دوسری آیت ہے جس نے وہ جو دوسرے بھائی نے پیش کی تھی سورہ ہاں یاسین کی، وہاں پہ پھر آپ کہہ رہے ہاں، تھے کہ نہیں یہاں پہ جو آئیڈیا کا مطلب یہاں پہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، کیونکہ ایسی آیتوں میں ید کا لفظ اسی کے لیے آتا ہے جس کے لیے واقعتاً ید ہو، جس کے ہاتھ میں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اسی لیے وہاں پر بھی ایدی کا لفظ آیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں ہوتے تو وہاں ایدی کا لفظ نہیں آتا، تو کہاں اللہ پہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ ہیں۔ ہاں، کون سی آیت میں؟ اللہ تعالیٰ 20 والی آیت میں؟ سورہ یاسین والی آیت میں
ابلیس والی آیت، آپ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میرے، میں آپ کو وہ حوالہ دیتا ہوں، اس سے آپ کی بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی. میری بات سننے کی بجائے میں خود امام ابو الحسن الاشعری کا ہی حوالہ دے دیتا ہوں نا، بات زیادہ واضح ہو جائے گی. دیکھیے سرفراز بھائی، آپ لائیں جو ہے ساری باتوں کا حوالہ. ویسے ایک بات یہ بھی یاد رکھیں آپ کہ کسی بھی لفظ کا جو ظاہری اور حقیقی معنی ہوتا ہے، جب تک کوئی مانع نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، تب تک اس کو اصل معنی سے پھیرا نہیں جا سکتا. یہ اصول جو ہے بہت بڑی بنیاد ہے بہت سارے مسائل میں اختلاف سے بچنے کے لیے. کیونکہ مثال کے طور پر ید ہے، اب جہاں بھی ید کا لفظ آیا ہے، اور ید معنی ہاتھ ہوتا ہے، جو پہلا معنی ید کا ہے. ہم نہیں بولتے کہ ید معنی قدرت ہوتا ہی نہیں، لیکن جو اصل معنی ہے ید کا، ید معنی ہاتھ تو ہاتھ. اب اس معنی کو، جو ہاتھ معنی ہوتا ہے، تو ہاتھ کے معنی کو ہٹانے کے لیے کوئی معنی ہونا چاہیے. پریشانی کیا ہے؟ جب کوئی پریشانی ہے نہیں، کوئی معنی ہے نہیں، کوئی حقیقی رکاوٹ، شرعی رکاوٹ کتاب و سنت کی روشنی میں موجود کوئی رکاوٹ اس کو ہاتھ ماننے میں اگر نہیں ہے، تو پھر ہم اس کو ہاتھ کیوں نہیں مانتے؟ یہ مسئلہ ہے. جیسے تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. یا یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں. یا جو اپنے دونوں ہاتھوں سے میں نے بنایا. تو اب دونوں ہاتھوں سے بنایا، یہاں کیا معنی ہے ہاتھ ماننے سے؟ کون سی رکاوٹ ہے؟ ہم تشبیہ مانتے ہی نہیں، تو رکاوٹ کیا ہے ہاتھ کو ہاتھ ماننے؟ وہ میں نے کوئی رکاوٹ ایڈمن جو ہے وہ میں نے گروپ میں ایک عبارت امام ابو الحسن الاشعری کے لبانہ سے دی ہے، وہ اس کو لگا دیں. جی بالکل، وہ بھی لگا دیں. اور یہی میرا سوال اصل میں یہی تھا اس آیت کے بارے میں کہ دیکھیے، ہم ید کبھی قدرت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر رہے کہ ید کبھی قدرت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. کیا آپ مانتے ہیں کہ ید ہاتھ کے معنی میں آتا ہے؟ نہیں، میں تو مانتا ہوں. میں مجھے جو اصل پریشانی ہے وہ اس ہے کہ اگر میں ظاہری معنی لوں ید کا، تو فوق ایدیہم، اس کا مجھے کیا مطلب؟ میں کیا ایکسپلینیشن دوں گا؟ میرے پاس جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ اصل میں مجھے اس چیز کی ریزن چاہیے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو میرا سوال کیا ہے؟ کس چیز کی ریزن چاہیے آپ کو؟ ید اللہ فوق ایدیہم، جہاں پہ بیت رضوان کی جو آیت ہے، یہاں پہ جب میں اگر کوئی مجھے کہ بھائی آپ لوگ مانتے ہو کہ ید کا مطلب ہاتھ، میں ظاہری یہاں پہ ہاتھ ہی لینا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے بتاؤ کہ بھائی کیسے، کیا مدینہ میں، مکہ میں جہاں پہ یہ ہوئی تھی، تو وہاں پہ کیا ہاتھ تھا یا کیا تھا؟ مطلب اس چیز کی مجھے ایکسپلینیشن چاہیے. آپ میری بات نہیں سمجھے. میں نے کہا کہ ید کا ایک مخصوص معنی ہوتا ہے مخصوص سیاق میں قدرت. اگر اس سیاق میں ید کا لفظ آئے تو ہم قدرت کا معنی مراد لیتے ہیں، ید کا قوت کا معنی مراد لیتے ہیں. ید کا یہاں پر جو آپ کہہ رہے ہیں ہم ید کا معنی قوت لیتے ہیں، کیونکہ اس سیاق میں ید کا لفظ قوت کے معنی میں استعمال ہوا ہے. جو ایڈمن ہے وہ لگا دے، میں نے عبارت بھیجی ہے البانہ سے امام الحسن الاشعری کی. تو اگر ید کا معنی قدرت ہوتا ہے، یہ قدرت تو ہم مان ہی رہے ہیں نا. آپ سے ہم پوچھ رہے ہیں ید کا معنی ہاتھ ہوتا ہے نا؟ جی بالکل، میں تو یہ مان رہا ہوں کہ ید کا معنی ہاتھ ہوتا ہے. خاص طور پہ جب ید تثنیہ آئے تو اس میں ہاتھ کے علاوہ اور کوئی چیز مراد لینے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. زید بھائی نہیں ملا کیا میری وہ آپ کو امیج؟ بھائی ایڈیٹر سر آپ لا رہے ہو یا میں لاؤں؟ جی لگا رہے ہیں، ایک منٹ میں. جی یہ کسی اور کی عبارت نہیں ہے، یہ امام جو اشاعرہ اپنے آپ کو جس امام کی طرف منسوب کرتے ہیں، امام ابو الحسن الاشعری، یہ ان کی کتاب ہے الابانہ، وہاں سے یہ عبارت ہے. وہ لکھتے ہیں وَلَيْسَ يَجُوزُ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ وَلَا فِي عَادَةِ أَهْلِ الْخِطَابِ أَن يَقُولَ الْقَائِلِ، کہ یہ جائز نہیں ہے عرب کی زبان میں، نہ ہی اہل خطاب کے عادت میں، ان یقول القائل، کی کوئی کہنے والا کہے عملت کذا بیدیہ ویعنی بہ النعمہ، کہ وہ کہے کہ میں نے عملت بیدیہ، عملت کذا بیدیہ، میں نے اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے کیا ہے، اور اس سے وہ نعمت مراد لے. اذا کان اللہ عز وجل انما خاطب العرب بلغتها، آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم کو کیسے پتا چلے گا کہ یہاں پہ ید قدرت کے معنی میں آیا ہے یا ید جو ہے وہ ہاتھ کے معنی میں آیا ہے. فرما رہے اذا کان اللہ عز وجل انما خاطب العرب بلغتها، کیونکہ اللہ رب العالمین نے عرب کو ان کی لغت میں خطاب کیا ہے. وما یجری مفہومها فی کلامها، اور جو اس کے کلام میں اس کا مفہوم جاری ہوتا ہے، معقولا فی خطابها، اس کے خطاب سے جو سمجھا جاتا ہے. وَكَانَ لَا يَجُوزُ فِي لِسَانِ أَهْلِ الْبَيَانِ أَن يَقُولَ الْقَائِلُ فَعَلْتُ بِيَدَيَّ وَيَعْنِي النِّعْمَةَ. تو اہل بیان کی زبان میں یہ جائز ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی کہے فَعَلْتُ بِيَدَيَّ، یہ کام میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کیا ہے، وَيَعْنِي النِّعْمَةَ، اور اس سے نعمت مراد لے.
बतला अन यकुना माना कौलिही बियदैया अन्नेमा, तो इससे इस कौल का होना बातिल हो जाता है कि यहाँ पे यदैया से मुराद नेमत है। वज़ालिक अन्नहु ला यजूज़ु अन यक़ूल अल क़ाइल, यहाँ तक कि हमारी इबारत का मफ़हूम था। तो हमने अल्लाह ताला के हाथ के इस बात के लिए जो दलील पेश की थी, उसमें वो आयत थी जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए दो हाथों का जिक्र आया है। तो दो हाथों का जिक्र और फेल की निस्बत फाइल की तरफ आई है, उसके साथ बा का सिला आया है। तो जब अरबी में इस सियाक में यद का लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो उससे सिवाय हाथ के और कुछ नहीं मुराद होता है। तो ये जो दूसरी बैत रिजवान वाली उसमें आप कह रहे हैं कि तो आपने अल्लाह ताला उसमें जो कॉन्टेक्स्ट है, उस कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि वो कुव्वत मुराद है तो उलमा ने कुव्वत मुराद ली। कॉन्टेक्स्ट के एतबार से माना तब्दील होता रहता है। हम कुव्वत का इनकार नहीं कर रहे, आप हाथ तस्लीम करने की नहीं कर रहे। नहीं, मैं तो तस्लीम कर रहा हूँ। मैं अब अल्लाह ताला के हाथ है, कंफ्यूज कर रहे हैं कि मैं अशरी नहीं हूँ असल में। हाँ, तो ठीक है, फिर कोई मसला ही नहीं है ना, वही मैं बोल रहा हूँ। इसलिए हम कहते हैं कि आकर के आप वाजे कर दें कि असल में आप क्या अकीदा रखते हैं। तो अगर आप अल्लाह ताला के लिए उस आयत में आप अल्लाह ताला के लिए हाथ तस्लीम करें, बाकी हम तो ये मानते हैं कि कभी कभी यद का लफ्ज जो है वो किसी खास सियाक में आता है तो वो उसका जो जाहिरी माना होता है, जो असली यद का माना है, वो मुराद नहीं रहता। तो ये इतराज उठता है वो है ही है कि वो कहते हैं कि भाई तुम लोग अपनी मर्जी से जहाँ पे तुम्हें लगता है कि भाई अब यहाँ पे तुम लोग इस जाहिरी माना नहीं ले सकते तो तुम माना चेंज कर देते हो। यानी ये जो बैत रिजवान वाली आयत है खास तौर पे इसमें जो नहीं, हम क्या माना जी, हम जो माना मुराद ले रहे हैं वो हम अपनी तरफ से थोड़ी मुराद ले रहे हैं। अगर ये बात हो तो फिर हम भी यही कहेंगे ना कि आपको जहां पे मर्जी आती है आप यद की तावील कर देते हैं। हम अपनी तरफ से थोड़ी माना मुराद ले रहे हैं, ये वो माना है जो सलफ ने बताया है। जैसे इमाम इब्न खुज़ैमा है, उनकी बहुत मशहूर उनकी इबारत है, वो फरमाते हैं वज़अम बाज़ुल जहमिय्या अन्ना माला क़ौलिही ख़लक़ल्लाहु वज़अम बाज़ुल जहमिय्या अन्ना माना क़ौलिही ख़लक़ल्लाहु आदम बियदिही अय बिक़ुव्वतिही, कि बाज़ जहमिया का ये गुमान है। कौन कह रहा है? इमाम इब्न खुज़ैमा, किताबुत तौहीद इब्न खुज़ैमा, सफ़ा नंबर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 191। इमाम इब्न खुज़ैमा जो कि मुहद्दिस हैं, इमाम इब्न खुज़ैमा जो कि मुहद्दिस हैं, इमाम इब्न खुज़ैमा जो कि मुहद्दिस हैं, डेथ में भी देख करके बता देता हूं इंशाल्लाह। कहते हैं ज़ामा बाज़ुल जामिया अन्ना माला क़ौलिही अन्ना माना क़ौलिही ख़लक़ल्लाहु आदम बियदिही ऐ बिक़ुव्वतिही, कि बाज़ जहमिया ने ये गुमान किया कि जो अल्लाह ताला ने फरमाया है ख़लक़ल्लाहु आदम बियदिही, उससे मुराद बिक़ुव्वतिही है। फ़ज़अमा अन्नल यद हियल क़ुव्वा, तो उन्होंने ये समझा कि यद का माना कुव्वत है। वहादा मिनत तब्दीली, कह रहे हैं कि ये तो तहरीफ है। वह हुआ जहलुन बिलुगतिल अरब, और ये अरब जबान से जहालत की वजह से ऐसी बात कह रहे हैं। यानी हम ये जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, यद का माना हाथ होता है, अरबी जबान में यद का माना हाथ ही होता है। तो जो ऐसे मकामात पर यद के यदी से मुराद कुव्वती ले ले, वो कह रहे हैं कि वो अरबी लुगत से जाहिल है। वल कुव्वतु इन्नमा तुसम्मा अल ऐद, कह रहे हैं कि कुव्वा जो है वो ऐद जो है वो कुव्वत के माने में आता है। फी लुगतिल अरबी, अरब की जबान में, लल यद, बल्कि यद नहीं आता। फमन ला युफर्रिकु बैनल ऐदी वल यद फहुवा इला तालीमी व तस्लीमी इला कतातीब अहवज मिनहु इला तरूस वल मुनाजरा। तो जिसको यद और ऐदी का फर्क ना पता हो, उसको पहले जा करके अरबी जबान सीखनी चाहिए, छोटी छोटी किताबें पढ़ करके, ना कि मुनाजरा करने के लिए आना चाहिए। तो हम जो माना मुराद लेते हैं, हम ये कहते हैं कि लफ्ज अपने सियाक के एतबार से उसके मानी तब्दील होते रहते हैं। इसीलिए जब हमसे कोई ये पूछता है कि अल्लाह ताला के हाथ हैं, इसकी दलील दो, तो हम उसके लिए ये वाली आयत पेश करते हैं जिसमें यद का लफ्ज तस्निया आया है और फेल की निस्बत फाइल की तरफ आई है और साथ में बा आया है हरफे जर के तौर पे सिला बन करके। तो इस पूरे सियाक में यद का हाथ के अलावा कोई माना नहीं होता है। नहीं, ये तो ठीक है। बाकी रहा कि यद का हकीकी माना हाथ होता है, यद का हकीकी और असली माना हाथ ही होता है। जब बगैर किसी करीने की यद कहा जाएगा तो उससे हाथ ही मुराद होगा। तो जब जहां करीना नहीं होगा वहां हम यद से मुराद हाथ ही लेंगे, और जहां कोई करीना ऐसा होगा जहां ये पता चल रहा होगा कि यहाँ यद हाथ नहीं किसी और माने में आया है और लुगत अरब से उस माना का सपोर्ट हो रहा होगा, तो हम वो माना मुराद लेंगे। नहीं, ये मुझे जो कंफ्यूजन थी, मैंने आपकी जो पिछली जो स्ट्रीम देखी थी उससे से यही से हुई थी। जब मुझे इब्न खुज़ैमा की है असल में दलील याद है कि ऐदिया से मुराद कुव्वत होती है। जिसको ये फर्क नहीं पता वो जाहिल है और जाके सीखे, ये तक थी। लेकिन जो आपकी जो पिछली डिबेट थी उसमें आप यही कह रहे थे कि ऐदिया का मतलब हाथ भी हो सकता नहीं, है। मैंने उसमें क्या मुराद लिया था, मैंने उसमें ये कहा था कि आम तौर पे गालिब यही होता है कि यद का अगर कुव्वत से माना मुराद भी ले लिया जा रहा हो तो भी ये ऐसे ही जात के लिए इस्तेमाल होता है जिसके हकीकी हाथ हो। नहीं, जमा का अगलब यही होता है, जमा का सेगा भी कुव्वत के माना में अगर इस्तेमाल होता है
تو وہ ایسی ذات ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے حقیقی ہاتھ ہو. نہیں تو آپ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ مطلب بھی ہم ہاتھ ہی لیں گے ایدیہما سے. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اس سے بھی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ آیت بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ کا لفظ وہاں پر استعمال ہوا ہے. اور اغلب یہی ہوتا ہے، یعنی شاذ ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ جیسے مان لیجئے کہ الماری کے ہاتھ نہیں ہوتے تو آپ کہیں کہ اس معاملے میں الماری کا ہاتھ ہے، تو الماری کے حقیقی ہاتھ بھی نہیں ہوتے ہیں، تو اس لیے قوت کے معنی میں بھی آپ اس کو نہیں لے سکتے. تو اگر کسی کے لیے ایدی کا لفظ قوت کے معنی میں استعمال ہو بھی رہا ہے تو اغلباً ایسا ہوگا، کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ نہ بھی ہو، لیکن اغلباً قوت کے معنی میں بھی اگر کسی کے لیے ایدی کا لفظ آ رہا ہے تو اسی کے لیے اگر اس کے حقیقی ہاتھ ہوں گے. میں یہ بولنا چاہ رہا تھا، اگر اس میں آپ نہیں سمجھ پائے تو میں اس میں وضاحت کر دے رہا ہوں. یا اصل میں میرے خیال سے ایک اور آیت ہے جس میں اللہ نے کہا ہے کہ میں نے سماوات اور ارض کو اپنے ایدیوں سے پیدا کیا ہے، اور وہاں پہ ابن عباس کا قول پیش کیا جاتا ہے. ان کی طرف سے یہ کہتے ہیں کہ ابن عباس نے تعویل کیا کہ ایدیا کا ہما یہاں کا مطلب یہ ہے کہ کنواں. تو اس لیے ابن حزم بھی یہی کہہ رہے تھے، جو آپ نے ابھی حوالہ پیش کیا وہ یہی کہہ رہا تھا وہ جو وہ سورہ ذاریات کی آیت ہے وہاں پہ تو ایدین جو ہے وہ قوت ہی سے آیا ہے، وہ آدھا یعیدوں سے ہے قوت کے معنی میں، وہ ہاتھ والا ید نہیں ہے وہاں پر مراد. جو آپ بتا رہے ہیں نا ایدین کا لفظ، وہاں تو وہ لفظ قوت ہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یا کیا یہ فرق ہے مجھے ذرا کلیئر کر سکتے ہیں اگر اسکرین شیئر؟ دیکھیں میں آپ کو کچھ حوالے دیتا ہوں. ابن منظور کہتے ہیں، صاحب مختار الصحاح لغت کی کتاب ہے، وہ کہتے ہیں باب یدی وقال اللہ تعالی والسماء بنیناها بأیدی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسماء بنیناها بأیدی. تو فرما رہے ہیں یہ صاحب یہ لغت کی کتاب ہے، یہ کوئی تفسیر کی کتاب نہیں، مختار الصحاح لغت کی کتاب ہے. کہہ رہے ہیں قولہ تعالی بأیدین بقوتین، کہ یہاں پہ ایدین سے مراد ہے بقوتین، وہو مصدر آدھا یعید اذا قوا، اور یہ آدھا یعیدوں کا مصدر ہے ایدی. وہاں پہ یا نہیں آیا ہے آخر میں نا، کہہ رہے ہیں کہ یہ ایدی جو ہے وہ آدھا یعیدوں کا مصدر ہے. ولیس جمعا لید، وہ ید کی جمع نہیں ہے وہاں پر. والسماء بأیدین، وہاں پہ ایدین قوت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، وہ آدھا یعیدوں کا مصدر ہے. تو کنفیوز نہ ہو، وہ وہاں پر ید کی جمع نہیں آیا ہے، وہ آدھا یعیدوں کا مصدر ہے، اور وہاں پہ عید جو ہے وہ قوت کے معنی میں آتا ہے. صحیح. یہی بات ابن منظور نے لسان العرب میں کہی ہے. وہ لکھتے ہیں باب عید العید والعاد جميعا القوة، وقال الحجاج ای ان تبدلت بآدی آدھا یعنی قوت الشباب. تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ عید جو ہے وہ ید کی جمع کے معنی میں نہیں آیا ہے، بلکہ یہ قوت کے معنی میں آیا ہے. اچھا آخری جو میرا سوال ہے بس یہ مجھے لگا تھا، یہ جو بیت رضوان والی جو آیت ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ جو بلیورز کے ہاتھ کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اس کی جو آپ نے تعویل پیش کیا، کیا اس کے لیے کوئی سلف کا قول ملتا ہے، یعنی ابن عباس کا یا کسی کا؟ یہ تو میں نے تبریہی کا حوالہ آپ کو دیا ہے، باقی آپ تھوڑا سا ہم لوگوں کو موقع دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اور مزید اس کی تفصیل آپ کے سامنے ہم رکھ دیں گے. ویسے تبریہی پرانی ہی تفسیر ہے، تو اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ہاں آپ نے کس تفسیر تبریہی کا حوالہ دیا میں نے آپ کو نا اس میں. تو باقی اگر آپ اور موقع دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے، اور کیونکہ یہ آیت ابھی میں اس سے پہلے مطالعے میں نہیں رہی ہے، آپ تھوڑا سا اور موقع دیں تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے معاملے میں جو سلف کے اقوال ہیں اس آیت میں بھی اگر ہم ید کو حقیقت کے معنی میں محمول کریں کہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی ہاتھ ہی مراد ہے تو کیا پرابلم ہے آپ کو؟ اس میں تو یہ نہیں اگر حقیقت اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ہاتھ رکھا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے ان کی ایک عبارت ہے، اس میں انہوں نے وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم سے پوچھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں تو ہم کہیں گے نقول ذالک، ہاں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ید اللہ فوق ایدیہم. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اس کو حقیقت مراد لیا. ایسے ہی شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے گرچہ بعض جگہوں پر یہ کہا ہے کہ کہیں اگر تعویل کے قرائن ملے، جیسے کہ شیخ سرفان نے واضح کیا، وہاں ہم تعویل کر سکتے ہیں. لیکن پھر دوسری جگہوں پہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو ید اللہ فوق ایدیہم ہے یہ حقیقی معنی میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ فوق ایدیہم یہ حقیقی معنی میں ہے. لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین یہاں پہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ آسمان میں یعنی جہاں پہ موجود ہے وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہو سکتا ہے. تو اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ ہم اس کی کوئی تعویل کریں، ہم اس کو حقیقی معنی میں مراد لیتے ہیں. بلکہ اچھا اصل میں اس میں یہ شک اس وجہ سے ہوتا ہے نا کہ کوئی اگر یہ سنتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم تو اس کو یہ لگتا ہے کہ فوق کا مطلب ہے کہ ٹچ ہونا چاہیے ہاتھ. تو آیت میں اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں کہ ملامسہ ہے، یعنی آیت میں کوئی ایسی چیز نہیں جس سے پتہ چلے کہ ٹچ ہے. جیسے میں کہوں کہ جو ہے وہ چاند جو ہے وہ زمین کے اوپر ہے
تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ چاند زمین سے ٹچ ہے، بلکہ قرآن مجید میں بھی جو ہے نا اس طرح کی آیتیں غالباً اس کے حوالے سے، بادلوں کے حوالے سے، کہ اوپر انسان کے اوپر بادل ہے، تو انسان کے اوپر بادل ہے کا مطلب تھوڑی نا کہ بادل جو ہے وہ انسان کو ٹچ کر رہے ہیں. تو فوقیت سے ملامسہ لازم نہیں آتا، ٹچ ہونا اس کا لازم نہیں آتا. تو جو شیخ کفایت نے کہا وہ بھی تفسیر ہے، میں نے بتایا کہ اس آیت کی پورے طور پہ تفسیر میری نظر میں نہیں ہے. تو اگر وہاں پر ہم ید کو اپنے حقیقی معنی میں بھی مراد لے لیں تو بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مانے ہو، کیونکہ اگر ہم مانیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندوں کے ہاتھ کے اوپر ہے، تو جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات بندوں کی ذات کے اوپر ہے، ویسے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندوں کے ہاتھ کے اوپر ہے. اور ہاتھ اوپر ہونے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نے بندوں کے ہاتھ کو ٹچ کیا ہوا ہے، اس سے ملامسہ لازم نہیں آتا. جیسے کہ عربی میں بہت ساری عبارتوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فوق کا لفظ آتا ہے ان چیزوں کے لیے بھی جن کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے فوق کا لفظ آتا ہے. بھائی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پرندے ہمارے اوپر اڑ رہے ہیں، آسمان اوپر ہے، بہت سارا فوق کا لفظ آتا ہے. اس کا مطلب نہیں پرندے سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آسمان ہمارے سر پہ بیٹھا ہوا ہے. تو فوق سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ بالکل متصل ہے وہاں پہ موجود ہے. اس لیے حقیقی معنی میں بھی بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اگر ہم اس کو مراد لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے. بعض اہل علم نے کہا ہے کہ قرائن بتاتے ہیں کہ اس کے معنی میں ہو، لیکن حقیقی معنی میں بھی مراد لیں تو بھی وہ مقصود حاصل ہوتا ہے. یعنی حقیقی معنی میں اللہ، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی معنی میں ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے تھے، لیکن مقصد صرف ہاتھ ملانا نہیں تھا، اس کے پیچھے نصرت و ساری چیزیں موجود ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کا حقیقی معنی میں بھی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہو سکتا ہے، ہم اسے انکار نہیں کرتے، لیکن مقصد وہی ہے، مقصد وہی اللہ تعالیٰ کی تائید. لیکن فزیکلی وہاں پہ پریزنس موجود ہونا یہ لازم ہے. فزیکلی یہاں نہیں، اللہ تعالیٰ جہاں پہ ہے، اللہ تعالیٰ اوپر سے بھی تو ہاتھ رکھ سکتا ہے، اس پہ کیا پرابلم ہے، کیا دقت ہے؟ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، آسمان پر ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، ہم اس کو حقیقی معنی میں، ہم اس کی کیفیت میں نہیں آتے، ہم اس کو حقیقت کے معنی میں ہی محمول کرتے، ہم اس کی کوئی تعبیر نہیں کرتے. یہ میں پھر کہوں گا پیدا ہوتے ہیں نا، دیکھیے قرآن کی ایک آیت ہے، دیکھیے قرآن کی ایک آیت ہے، اس میں قرآن جو ہے نا اس کو ایک آیت اس کے معاملے میں بہت واضح ہو جاتی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا افلم ينظروا الى السماء فوقهم، کیا یہ آسمان کو اپنے اوپر نہیں دیکھتے؟ یہاں پر یہ کہا گیا کہ آسمان جو ہے نا وہ انسان کے اوپر ہے. تو آسمان کے انسان کے اوپر ہونے سے یہ تھوڑی لازم آتا ہے کہ آسمان اور انسان جو ہے وہ ایک دم ٹچ کیے ہوئے ایک دوسرے کو، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، کیا یہ اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھتے؟ كيف بنيناها، ہم نے اس کو کیسا بنایا، وزيناها اور اس کو مزین کیا، وما لها من فروج اور اس کے اندر کوئی اللہ رب العالمین نے خامی نہیں رکھی ہے، کوئی اس کے اندر شگاف نہیں ہے. تو یہاں پہ دیکھیے آسمان کو کہا گیا ہے السما جو ہے وہ انسان کے اوپر ہے، فوق ہے، لیکن کیا اس سے کوئی یہ بول سکتا ہے کہ آسمان کے فوقیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اور آسمان بالکل ٹچ کیے ہوئے ایک دوسرے کو؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فوقیت میں ملامسہ یعنی ٹچ ہونا ضروری نہیں ہے. تو اس معنی میں اگر آپ ید اللہ فوق ایدیہم سے یہ مراد لے لیں کہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ ہے، اور وہ اللہ کی ذات جیسے اوپر ہے ویسے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھی اوپر ہے، تو کوئی اس میں میرے خیال سے اگر ظاہری معنی بھی مراد لے تو کوئی حرج کی بات نہیں. بلکہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے القواعد المثلیٰ میں یہی جو شیخ سرفار نے جو آیت پیش کی ہے اسی کی مثال دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم ایسا اگر حقیقت میں مراد لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو حقیقی معنی میں مراد لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک اور آیت ہے قرآن مجید کی وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے. اس میں بھی جو ہے نا آسمان کو فوق کہا گیا ہے اور اس سے بھی ملامسہ لازم نہیں آ رہا ہے. تو جو شبہ مطلب پہلے مرحلے میں اس آیت کو پڑھ کر کے ذہن میں آ رہا تھا وہ تو رفع ہو جاتا ہے اس کو. نہیں، شیخ ابن عثیمین کی جو بعض عبارتیں ہیں نا تو القواعد المثلیٰ میں انہوں نے اس کو حقیقی معنی میں محمول کیا ہے کہ ید اللہ حقیقی معنی میں ہے، اور شیخ سرفار نے جو آیت پیش کی ہے اسی مفہوم کی باتیں پیش کرتے ہوئے شیخ ابن عثیمین نے کہا ہم اس کو حقیقی معنی میں مراد لیتے ہیں. اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ زمین پر جو ہے اس کا ہاتھ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ رکھا ہوا ہے، تو فوق کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس سے متصل ہے بالکل، اس لیے ہم حقیقی معنی میں مراد لیتے ہیں، باقی کوئی کیفیت ہم نہیں بیان کرتے. جزاک اللہ خیر، آئی تھنک مجھے کلیئر ہو گیا. جو اشکال یہی تھا کہ اس سے ٹچ لازم آتا ہے، میرے خیال سے وہ نہیں آتا، وہ مجھے کلیئر ہو گیا. نہیں ٹچ لازم نہیں آتا اس میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے تفصیل کی ہے، اور دوسری جگہوں پر جو شیخ ابن عثیمین نے لکھا ہے کچھ کی اس میں تعویل کی بھی گنجائش ہے. تو بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ بھئی شیخ ابن عثیمین کا آخری موقف یہی ہے کہ ہم اس کو حقیقی معنی میں شیخ ابن عثیمین کا جو موقف القواعد المثلیٰ میں ہے وہ اگر کسی لفظ کو اس کے ظاہری معنی میں سیاق کے اعتبار سے ہم مان لیں کہ اس کا ظاہری معنی ایک جگہ اور ہے اور دوسری جگہ اور ہے، تو شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں یہ تعویل نہیں ہے،
جیسے قریہ کی انہوں نے مثال دی کہ قریہ سے قرآن مجید میں کہیں مراد ہوتا ہے اصحاب القریہ، اور کہیں قریہ سے مراد ہوتا ہے گھر کے گھر، مطلب بستی کے گھر، تو کہیں گھر بستی میں رہنے والے مراد ہوتے ہیں، کہیں بستی کے گھر مراد ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ دونوں جگہ لفظ کے سیاق کے اعتبار سے اس کے معنی الگ الگ ہیں. تو چاہے ہم کبھی قریہ بول کر کے اصحاب القریہ مراد لے لیں یا قریہ بول کر کے بیوت القریہ مراد لے لیں، یہ دونوں جگہ تعویل نہیں ہے، بلکہ دونوں جگہ ہم نے لفظ کو اس کے ظاہری معنی میں استعمال کیا ہے. تو شیخ ابن عثیمین کا اصل موقف یہی کہ یہ تعویل نہیں ہے، لفظ کو اس کے ظاہری معنی میں مراد لینا تعویل نہیں ہے. البتہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ظاہری معنی سیاق کے اعتبار سے تبدیل ہوتا رہتا ہے. نہیں یہ موقف ابن تیمیہ کا ہے یا شیخ عثیمین جو ابھی کنٹمپرری اسکالر گزرے ہیں؟ یہ ابن تیمیہ کا بھی موقف ہے اور وہ شیخ ابن عثیمین کا بھی وہی موقف ہے، اور یہی موقف وہ شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اللہ کی صفت ید کو ثابت کرنے کے لیے یہ آیت پڑھی ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو اس بات کی دلیل ہے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کو حقیقی معنی میں مراد لیتے ہیں، اس کی کوئی تعویل نہیں کرتے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی عبارتیں مختلف ہے، لیکن شیخ ابن عثیمین کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا کہ ان کا آخری موقف یہ تھا کہ اس کی تعویل نہیں کرتے تھے، یہ حقیقی معنی میں. انہوں نے کئی توجیحات ذکر کی ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. بھائی ایک توجیہ تو یہ بھی ذکر کی گئی ہے نا کہ ید اللہ سے مراد اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہاتھ ہے، لیکن اس کو ید اللہ یہ اضافت تشریفی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو بیت اللہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کا گھر. یہ بیت اللہ یہ مسجدیں یہ ہم رہتے ہیں اس میں، مساجد کو جو بیت اللہ کہتا ہے، لیکن یہ اضافت تشریفی کے لیے یعنی شرف کو بتانے کے لیے کہہ دیا گیا کہ اللہ کا گھر ہے. جیسے سیف اللہ، اللہ کی تلوار، تو اللہ کی تلوار کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کی تلوار ہے، اور اس کے شرف کو بتانے کے لیے اللہ کی طرف منسوب کر دیا گیا. جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے محرم کے مہینے کو کہا شہر اللہ، اللہ کا مہینہ. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہی کا مہینہ، بلکہ اس کی اضافت کی گئی. ایسے بہت ساری حدیثوں میں آتا ہے کہ جیسے صحیح بخاری کی حدیث نا کہ سبت یظلم اللہ فی ظلہ وما لا ظل الا ظلہ، کہ قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا. اپنا سایہ یعنی ذل اللہ، اللہ کا سایہ. تو دوسری حدیثوں میں یہاں پہ عرش کا لفظ آتا ہے، یعنی عرش کا سایہ ہوگا. تو عرش کا جو سایہ ہوگا اس ذل کو، ذل العرش کو ذل اللہ کہہ دیا گیا. یہ اضافت تشریفی ہے. تو یہ بھی ایک تشریح ہے کہ یہ جو ید ہے یہ کنفرم نہیں، یعنی بعض اہل علم کہتے ہیں یہ قطعی نہیں کہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، یہ اللہ کے نبی ہی کا ہاتھ ہے، لیکن اللہ کی طرف جو نسبت دی گئی، ایسے جیسے ہم کہتے ہیں بیت اللہ، ایسے جیسے ہم کہتے ہیں سیف اللہ، ایسے جیسے کہتے ہیں شہر اللہ، ایسے جیسے ہم کہتے ہیں ذل اللہ. تو یہ بھی ایک تشریح ہے. اس کو بھی شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ذکر کیا قواعد المثلی میں. تو بہرحال اس کا ایک اہل علم کے ایک رائے کہ حقیقی معنی میں ہے، اس کو بھی ہم مراد لیتے ہیں، اور زیادہ بہتر ہے کہ ہم باقی اس کی کوئی تعویل نہیں کرتے. جی جزاک اللہ خیر. یہ میرا سوال. تھینک یو. بارک اللہ فیک. جی جزاکم اللہ خیرہ و حسن الجزا. جی جزاکم اللہ خیر. اگر آپ لوگوں کے